نعرہ تکبیر کافی تشریف فرما ہو اپنے خالق دا نام باوز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ختم قرآن دا ثواب نعرہ حیدری کوشش کرو دوے ہاتھ بلند نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت آل محمد دشمن تے لعنت جیڑا نہ کرے اس تے بھی لعنت عزت وارث ضمانت باوز بلند صلوات اپنے اپنے مرحومین دی بخشش واسطے بالخصوص بزرگ ذاکر جناب سید شفقت محسن کاظمی صاحب انہوں دی بخشش واسطے سورۃ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ارواحہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ بین ساعۃ اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزاقا تومن وتمتع فیہا طویلا آئی دے دن دی سب تو پہلی اور سب تو وڈی دعا آمین سارے اکھسو مالک اللہ ساڈے وقت دے امام دے ظہوری تاجیر فرما مالک اللہ سان اس قابل بنا جو اسی اپنے امام دی زیارت کر سکیے عزت آل مصطفیٰ دا صدقہ جتنے حاضر بیٹھے ہو مالک اللہ سب دی نیک حاجات پوری فرما بانیان دی صفحہ ماتم مالک قبول فرما باوجید مالک مزید درجات بلند فرما مالک اللہ جتنے مریض ان شفا عطا فرما جتنے بے اولادن اولادن رینا عطا فرما آخری دعا جنہ آمین نہیں آکھی ضرور رکھائی بہت تھوڑی توڑے حق کی دعا مالک اللہ جتنے مجلس پاک کے حاضر بیٹھے ہیں سب نو کربلا دی زیارت نصیب فرما مالک اللہ سب نو جنت البقیہ دی زیارت نصیب فرما ایک ایسی صلوات ہوئے ساریاں دعاواں قبول ہو جائے اجازت ذکر پاک شروع کیتا جائے کوئی ذاکری دعوانی بحثیت طالب علم کوشش ہے جتنا لمحہ گزرے وہ لمحہ ساڑھا عبادتی شمار ہو جتنے بیٹھے ہو الحمدللہ سونے بیٹھے ہو کوشش کرے سن توڑے اعتماد تے پورا اترا کیونکہ باوجود بلندی درجات کی مجلس ہے 4:17 میر انیس دیاں پڑھنا چاہنا اگر تساں سنیا تے ایک دو جملے دے بعد ایک جملہ مصائب دا میر انیس پہ لکھ دیں اپنے دکھوں میں آیا جو شبیر کا خیال میں توڑا بھی احساس ہے تسی یقیناً روزہ رکھے میں خود بھی حالت روزہ چاہاں اور اتنا سفر کیتا ہے روزے دی حالت جتنا پڑھ سکیا میں جناب نو 2-4-17 سنے ساں چوتھی 70 تے جنت بنوے سی بابا جی اپنے دکھوں میں آیا جو شبیر کا خیال شکوہ تڑپ کے شکر میں تبدیل ہو گیا مہربانی سیدہ راضی مہربانی شکریہ سید مہربانی سیدہ راضی ہوئے کیونکہ ساڑھا ماڈل کربلا ہے مولا فرمائے دن توڑے تے جتنے دکھ آویں تو ساڑھے دکھ یاد کرو تو ساڑھا ماڈل کربلا ہے چوتھی 70 میر انیس نے لکھیا اور کمال کر دیتی گجرات تا مجمع ہے نصر دی لوڑ کوئی نہیں آپ پہ سمجھ ویسو پڑھے لکھے ازادار میر انیس پہ لکھ دیں اپنے دکھوں میں آیا جو شبیر کا خیال شکوہ تڑپ کے شکر میں تبدیل ہو گیا ہر غم میں کربلا نے سہارا دیا ہمیں ہر غم غم حسین میں تحلیل ہو گیا میرا ہاتھ اٹھے شاءاللہ ذریعہ حسین الماسو میرا ہاتھ اٹھے شاءاللہ قیدہ محتاج مہربانی سید آلہ ہر غم میں کربلا نے سہارا دیا ہمیں ہر غم غم حسین میں تحلیل ہو گیا میرا پڑھیا میرے تو بعد جنہ پڑھنا ہے یا میرے تو پہلے جنہ پڑھ لیا مالک ذکر دا صدقہ باوجید درجات بلند فرما
ایک بات اور جڑا ٹائم میں دتا گیا ہے سیدزادے اس ٹائم دے اندر جناب نو پوری مجلس سناونا چاہنا کیونکہ آج ہے جمعے دا دین تو کوشش ہے کہ وارث جمعہ دی گل کیتی جاوے اپنے وقت دے امام دی گل کیتی جاوے جن دی تسی اور میں وکھری رہی تاں اس دی گل کیتی جاوے آج بھی پردے وچ مولا بیٹھیں اور تو انویدے پن موجود بھی ہیں اس امام دا ایک فرمان پہ پڑھدا 12واں ہادی پہ فرمائے دے جب دو مومن میں امام کے متعلق گفتگو کریں تو یاد رکھنا ان میں تیسرا میں امام بھی شامل ہوتا ہے تو اڈے وقت امام پہ فرمائے دیں جدن دو مومن میرے متعلق گفتگو کریں انہیں تیسرا میں امام زمانہ شامل ہوتا تو کوشش کیتا کرو ایک پیغام ہے اپنے گھراں چ بہ کے دھیاں بہناں بچیاں جی بیٹھ کر بہ کے جدیں امام دا ذکر کرو تے وقت فقط امام دا ذکر کرو وقت کسے ایر غیر دا ذکر نہ کرو کیونکہ مولا تواڈے چ موجود ہوتے ہیں اور اس امام دی آمد ہوئی 15 شعبان 255 ہجری توجہ ہے جی 255 ہجری تواڈے وقت دے امام دی آمد ہوئی جناب حکیمہ خاتون روایت کریں دیں اے بی بی سامرے دے وچ دفن ہے امام محمد تقی علیہ السلام دی بیٹی ہے امام علی نقی دی ہمشیرہ ہے امام حسن عسکری دی پھپھی ہے رشتے چ امام زمانہ دی دادی ہے اے بی بی روایت کریں دی جدن 14 دا دین چڑھیا تو میں اپنے حسن عسکری دے گھر گئی جدہ مغرب دا ویلہ قریب آیا تو میں اپنے گھر والے پاسے ٹورن لگی میں نے اللہ دی حجت آکھیا اماں جان آج رات یہاں پہ رک جائیں کیونکہ آج رات زمانے کا وارث زمانے میں آنے والا ہے سوکھی گالتے تھے بابا ہر بندہ بول لیندہ ہے امام زمانہ دی بات ہو رہی ہے توڑے وقت امام دی بات ہو رہی ہے ٹائم ہوندہ تو میں تفصیلاً پڑھدا لیکن 2-4 موتی توڑے حوالے پہ کرے دا میرے بعد ہی میں ہی پڑھنا ہے جناب سید قمر رضا نقوی صاحب عدیل بھائی اور مولا دے مدہ ڈھیر سارے بیٹھیں تو ان تفصیلاً توڑے گھر دے ذاکرن مہمان اتنا سفر کر کے ہیں یا قبول فرمائے سو بی بی آدھی ہے میں اللہ دی حجت تا حکم من کے نرجس خاتون دے حجرے چ گئی ہونے ایک اشارہ ہے اگر گجرات نہ سمجھا تو ملک پاکستان کس سے اشارہ نہیں سمجھنا بی بی حکیمہ خاتون روایت کریں دی جدہ میں نرجس خاتون دے حجرے چ گئی میں عجیب منظر ڈٹھا نرجس خاتون مسلح تے بہ کے قرآن بیٹھی پڑھ دی ہے بی بی آدھی میرے ذہن سوچ آئی میرے ذہن خیال آیا بھئی ادھے اللہ دی حجت بھی آدھی ہے زمانے دوار زمانے تے آنے علیت اتھے تے آثار ہی کوئی نہیں اتھے تے نرجس خاتون قرآن بیٹھی پڑھ دی یا یک دم بی بی حکیمہ خاتون دے کنہ چھیک آواز ٹکرائی اولے اولے آواز اماں پریشان نہ ہوں جیسے دنیا دار آتے ہیں ویسے ہم نہیں آتے ہاتھ اٹھائے بار میں نے قدماتے لگے جی اچھا لگے دا متاج نہ جیسے دنیا دار آتے ہیں ویسے ہم نہیں آتے ختم ہوگی بات توجہ بی بی آدھی رات تا ہی قصہ گزر گیا دوسرا حصہ جی میں شروع ہویا نرجس خاتون نماز شب شروع کر دی تھی بی بی آدھی میں بات پریشان ہوگی جو اللہ دی حجت پی آدھی ہے زمانے دوار سامنے لیتے تے آثار ہی کوئی نہیں او دے اللہ دی حجت پی آدھی ہے زمانے دوار سامنے بی بی آدھی میں ڈٹھا رات تے ترائے حصے گزر گئے گجرات لیو بولے سیو زبان جدہ بولن وقت دے امام نو چنگا لگ دے اپنے امام دی فضیلت تے بول پوائے ختم ہوگی میری فضائل دی مجلس بی بی آدھی ہے رات آخری حصہ گزر گیا بی بی آدھی ہون سویرے ڈین چڑھ سی ہون ڈین چڑھ سی تے پتہ لگوے سی جناب حکیمہ خاتون روایت کرن دی یک دم میرے اور نرجس خاتون دے درمیان ایک پردہ آ گیا میں پریشان ہو گئی جو نرجس خاتون میری اکھاں دے کو غائب ہو گئی میں حسن عسکری نو کیڑا جواب دے ساں میں پریشان ہو گئی بی بی حکیمہ خاتون روایت کریں دی یا اچانک پردہ اٹھا میں نے عجیب منظر دیکھا ماں کا سر بھی سجدے میں تھا بیٹے کا سر بھی سجدے میں تھا ماں کا سر بھی سجدے میں بیٹے کا سر بھی سجدے میں اے انج بی بی ہتھا تے چایا امام زمانہ نو ہتھا تے چایا امام حسن عسکری دے سامنے مولا اللہ نے بیٹا عطا کیتا علم امامت اپنے پتر دی زبان دیتا مولا حسن عسکری پہ فرمائے دن اماں جان اس کو اپنی ماں کے پاس چھوڑو
بچہ دنیا تے آوے نا تے ماں پیو دی کوشش ہوندی ہے بچے نو گھٹی دیتی جاوے. جڑے سر پہ ہلیندے ہو تساں پہلی دفعہ نا گھٹی دا سنیا. بچے دنیا تے آوے ماں پیو دی کوشش ہوندی ہے بھی بچے نو گھٹی دیتی وجہ. خاص طور تے ماں دی کوشش ہوندی ہے جڑا چنگا شریف چاچا ماما ہووے, روزے دار ہووے, علی دے خالق نو سجدہ کرن والا ہووے, عزت دار ہووے, او میرے پتر نو گھٹی دے وے. جڑے سر پہ ہلیندے ہو تواڈے واسطے ایک فرمان پہ پڑھدا بابا جی. 6واں ہادی پہ فرمائتا ہے اپنے اپنے گھروں میں فرات کا پانی اور خاک شفا رکھو. جب بچہ پیدا ہو جائے وہ فرات کا پانی اور خاک شفا مکس کر کے اس کی زبان پہ لگاؤ. کسے پوچھنے والے پوچھے مولا ہی دا فائدہ کیا؟ مولا فرمائے دا ڈھیر فائدہ. مولا کو ایک فائدہ دسو. مولا پہ فرمائے میں جعفر صادق پہ آدھا اگر وہ بچہ 10,000 سال بھی زندہ رہا ہماری ولایت پہ کبھی شک نہیں کرے گا. ہماری ولایت پہ کبھی اے ان گل ذہن چوے گھٹی علی گل ذہن چوے جنت بن ویسی. تھوڑی دیر بعد جناب حکیمہ خاتون پریشانی دے عالم وچ بھجدی بھجدی امام حسن عسکری دے سامنے. امام فرماتے اماں خیر ہے؟ فرمایا کچھ پرندے آئے ہیں تمہارے بیٹے کو لے گئے. تائید کرے سو قبلہ. کچھ پرندے آئے ہیں آپ کے بیٹے کو لے گئے. مولا مسکرا کیا دن اماں جان وہ پرندے نہیں وہ اللہ نے فرشتے بھیجے ہیں. او کیوں لفظ سنے او کیوں؟ فرمایا اللہ پہ آدھا ہے اس کو غیبت کے پردوں میں نے پالنا ہے لہٰذا پہلی غذا بھی میں خود اللہ دوں. گجرات نہ ہوندہ تے میں 70 نہ آدھا پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے بیٹھے ہو. میں ویندہ پیا جڑا بول پیا میں اسلام آباد ویندے تک توڑے حق کی دعا کرے ساں. یا تے وقت آج گجرات لیا فتوہ لا لے یا وقت 14ویں صدی دا مسلمان مان لے وقت آپ انصاف کر لے. جے کو ابو طالب پالے او نبی بڑھ دائے, جے کو نبی پالے او علی بڑھ دائے. اللہ جانے ہوندہ کیا مقام ہو سی جس کو خود خدا پال رہا ہے. اللہ جانے اس کا کیا مقام ہے. تو دعا ہے سن مالک سیرت معصومین تے چلن دی توفیق عطا فرماوے. مالک اللہ ذکر مظلوم کربلا توڑیاں نسلوں تک قائم رکھے. بابا جی نے مالک مزید درجات بلند فرماوے. بابا چاند شاہ نو مالک مزید عزت بخت اضافہ فرماوے. امام حسین دا ملکی وڈا ذاکر بناوے. جتنے بیٹھے ہو توڑے جتنے مریض ان مالک شفا عطا فرماوے. بس اتنا ہی پڑھنا ہی 5 تو 7 منٹ مسائب دی مجلس. میرے تو پہلے توڑی دھرتی دا ایک بہت بڑا نام جناب سید زیغم عباس شاہ صاحب جتھے انہاں چھوڑے اتھو ایک جملہ مصیبت تا آدھ رات تا ٹائم میں اے ظالم آدھ سجاد تیڑی قید رہا ہے لگا ونجا اپنے وطن تے. وطن دا نام ہے سجاد دی رت ودی. فرمایا کیڑا وطن؟ کہندہ وطن سید آدھے ظالمہ میرا ایو وطن ہے جتھا میری بہن دفع ہے. ایک انجا گئی ایک اور آگئی گڑی شام تمہاں دھی آئیں تڑے حق کے دعا کر کے ویسن قید چھٹی سجاد اتھے آئے جتھا ام المصائب ماں آئی. اماں قید ساڑی چھٹ گئی. اماں راہ دو ویندن ایک سدہ مدینہ ایک کربلا تو ہو کے مدینہ. بی بی آدھی سجاد ونجنا میں کربلا بھیراواں دا چیلم کرنے. میرے چپ کر کے سن دے گا تساں جواب دیو چیلم 40 ڈیاں بعد ہوندہ یا 2 سالہ بعد 40 دن بعد ہوندے. چلو ایک سیدادے دی چیلم دی مجلس ہے انہاں دی بلندی درجات اس سے 170 پہ آدھا. میرے تے سوال کرو جو ہے بسن بہنہ چیلم کیوں نہیں کیتا؟ آؤ میں دسے دا جدہ بھیرا دا پہلا چیلم آئی ادو بہن دی 5ویں پیشی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سجاد ونجنا کربلا بھیراواں دا چیلم کرن. لیکن میں عالیہ دی مرضی ہے کچھ دن میں اور شام راواں. اما شام رہ کے کیا کرے سو؟ فرمایا جدن دا تیرا بابا بھجڑ دے گھوڑے تو لتھا میں رج کے رندی نہیں. میرا دل ہے شام دے وچ روما تے اپنے بھرا حسین دی مکان چھلنا. سجاد حیران ہو کیا دن اما شام دے تو ان مکان دے والا کون ہے؟ فرمایا سجاد جدہ پہلی دفعہ آئیاں شام دیاں عورتوں نے میرا تعارف کوئی نہ ہا جو سلوک سمجھے نہ میرے نال کیتا ہے. لیکن جدہ دا پتہ لگا مدینے والے محمد دیاں دھیاں میرے تو شرمندہ ہیں میرے تو معافی منگنا چاہتی ہیں. اما بھرا دی مجلس پڑھ سو کتھا مکان جلے سو کتھا؟ فرمایا شام دی گلی چھک مکان ہے اتھا وانج کے مکان جلے ساں.
ونج باکر اعلان کر ساڑی قید چھٹ گئی میری ماں بھرا دے دکھ پڑھنا چاندی ایڈے درد لے جنال گجرات لے توڑے پنجویں امام شام میں اعلان کیتا تاریخہ دی کئی ہزار عورت گھراں چھو باہر آ گئی کوئی پنجویں امام دے کولا کیا دی داستا سی آدھ رات ویلے مدینہ کی میں چھوڑیا کوئی یادی داستا سی اکبر نو برچھی کی میں لگی کوئی یادی عباس دے بازو کی میں کلام ہوئے فرمائے اتھا نہیں میرے نال آؤ میری ماں تو انسارے دکھ سنے سی اگے اگے پنجویں امام ٹور پہ پچھے شام میں وین دے بلکل قریبا ہکا وین کرے ساں شام دیاں عورتاں ٹور پہیاں میں کوئی پہلی دفعہ نہیں آیا نہ تسی پہلی دفعہ سن دے پیو میں تھوڑا مزاج جانداں میں ایک ستر تھوڑے مزاج دے حوالے نل کرنا چاہنا اگے اگے ٹور پہ اچانک انہاں عورتاں دے نو اس دروازے تیان کے قدم رک گئے پنجواں امام پچھا منہ کر کے آدھے ٹورو نہ ٹردیاں کیوں نہ ہو ایک شامی عورت ہاتھ بن کے آدھے ٹردیاں ہاں لیکن داستا صحیح او دروازے تے ضعیف کون بیٹھا ہے تو سا چپ کر کے سنے محمد باقر تڑپ کے فرمایا ضعیف نہیں میں غریب دا بابا سجا دے سیدہ دے کو شام کھا گئی پھپیاں دے بازار کھا گئے او میں قربان جاؤں سجاد اٹھیں جتھم المصائب اما شام دی عورتاں آئیاں بیٹھیں اما اندر آونجن فرمایا ضرور آونجن ساری عورتاں سامنے آ کے بہ گئیں ایویں ہاتھ چا بدن سین سن معاف کریں سن اس کتے آکھے جو باغی دیاں بہن ہیں اسی تیرے تو شرمندہ بی بی آدھی میں تو نہ معاف کیتا ایک اور تگا ود کیا دیئے جے معاف کیتا ہی سن بھیرا دی مجلس تو سنا آمتا کوئی آکے نا میں بہن بڑا ذاکرہ نا جڑی سب تو پہلی ذاکرہ ہے وہ بہنیں جے شام میں بھیرا دی مجلس پڑی بی بی آدھی شام دیاں عورتاں بات سنو 28 رجبہ ہر کوئی ستا پیا میں دیاں بہنہ نال چپ کر کے ٹور پئی دو محرم کربلائی 7ویں نو پانی بند ہو گیا 7 تسی 8 تسی 9 تسی شام دیاں عورتاں دا محرم دی رات آئی نہ کوئی ماں ستی ہے نہیں ہو کوئی بہن ستی ہے دامی دی صبح آئی میرے حسین اکبر نٹوریا اکبر میدان چاہے اتنی سونی جنگ ودا لڑ دائی جو ظالم اکبر دے سامنے آ کیا دیں تو جنگ ودا لڑ دیں تیری ماں دے خیمہ نو آگ لگ گئی شام دی عورتیں نے میرے اکبر نو دھوکھے نال ماریا وین پہ کرنا سر چاہو میں قربان جاواں بی بی آدھی اکبر لتھا ہے او دے بعد حسین قاسم کو ٹوریا قاسم دے ٹکڑے نو رون دی بیٹھے حسین اون محمد ٹورین سارا دین حسین ٹورین دا ریا لاشاں چاہ کے آندا ریا اساں رون دیاں رہیاں اے بی بی شام دی عورتوں نو مجلس پہ سنیں دی اکو بی بی ہیکی ہو جا وین کیتا گجرات تے شریف عزادار شام دی عورتاں سراں تے ماتم کیتا رو کے آدھی شام دی عورتاں میں ویدی پئیاں میرے ہاں ویدیاں میرا حسین وجد گھوڑے تو لے پہ 70 قدم تے قرآن چاہ کے آدھی رہیاں نہ مارو اندے چھڑا وڑالا کوئی نہیں بی بی آدھی شام دیاں عورتاں جدا میڈا حسین لتھا ہے اندے بعد ایک شام آئی جے کوئی شام غریبہ دیں ساری رات میں پارا دیں دی رہیاں چھوٹے چھوٹے بال ایک بینو آدھین راج راج سمو غازی آگیا ہے بی بی آدھی شام دی عورتاں یارہ محرم دا ڈین چڑیا ہتھاں کڑیاں پا کے میں کوفے آلے پاس ٹور پئیاں جداں کوفے چاہیاں پہلا خطبہ میں پڑھیا دوجا سجاد پڑھیا تریجا میڈی بے اولاد بہن پڑھیا کوفے تو نکلیاں سفر کریں دی سدھا توڑے شہر شام آئیاں بی بی آدھیا ہون میڈیاں قیداں چھٹ گئیاں میں اپنے وطن تے ولی ویندیاں جس وین وست محنت کیتی ہے سر جا مہرہ لوین سناونا چاہنا بی بی آدھیا شام دیاں عورتاں ہون میڈیاں قیداں چھٹ گئیاں میں وطن تے ولی ویندیاں آخری دفعیوں کو جا دیاں جدہ پہلے آئیاں راشات واڑیاں جولیاں مسرو او سکدہ ہے راشتی وجہ نال کائیں دی کوئی حسرت رہ گئی ہوئے بی بی آدھی ہون جولیاں برو پتھر مارو میڈے مان مک گئے بی بی آدھی نہ میرا غازی ہے نہ میرا اکبر کا سجاد ہے سونی عبادت آخری وین جتنا تو سرو پہ ہو ایک اور انجا گئی حقیقت گریئے میں ہوندہ جیو تو سروں دے کھڑے ہو جتنے عزادار رون دے بیٹھے ہوں میری مجلس سے جتنے بہنہ دے پھرا بیٹھے ہو اتنیاں گلنا پہیاں ہوندیاں جتنے عزادار رون دے بیٹھے ہو شام دیاں عورتاں دیواراں نال ٹکرا ماریاں شام دیاں عورتاں دیواراں نال ٹکرا ماریاں بی بی آدھی بس کرو میں جان دیاں ظالم توڑے نال دھوکھا کیتا میں علی دی دی تو انہوں دلو معاف کیتا شام دیاں عورتاں ہاتھ بن کیا دین سین جے سن دلو معاف کیتا ہی ساڑے
میں کوئی شام دا کم لائی واجا گجرات لیو جدا شام دے کم دا نام آیا میری سین مٹی تے جھاڑ پئیے شام دی عورتاں لے پاس وے کیا دی میڈا ہکو کم ہے غریبہ لے قبرستان میری دی سکینہ دی قبر ہے او جدا گرمی ہوئے میری دی قبر تے لگیا ونجائے آکھ سکینہ جاگ سجن ٹور گئے الہی مئی برو جمعہ المبارک